جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی، یہ آیت اس موضوع کو بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب رسالت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس حصے کو اگر لیں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا جو تعارف کروایا اور فرمایا کہ کوئی کسی کا بھیجا ہوا آتا ہے، کوئی کسی کا بھیجا ہوا آتا ہے، لیکن یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ محبوب ہیں جو میرے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ اور چونکہ رسول کا معنی ہے جسے بھیجا گیا ہو، رسول کا معنی کیا ہے؟ جسے بھیجا گیا ہو۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں کوئی نیا پیغام نہیں بھیجا کہ ہم نے رسول بھیجا تھا، یہ نہیں فرمایا، نہیں، بس فرمایا کہ ہم نے فار ایور، ہمیشہ کے لیے رسول بھیجا ہے، اللہ کا سچا رسول، اور فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب ہے کہ محبوب آج بھی رسول موجود ہے، محبوب آج بھی رسول موجود ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسول بنا کر بھیجا تھا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل قرآن پاک سے ہی دے دیتا ہوں کہ جو چلے گئے ان کے لیے ماضی کی ضمیر لگ گئی، ماضی کی ضمیر لگ گئی، پاسٹ کے فعل میں، گزرے ہوئے زمانے کے فعل میں، اور پاسٹ کے فعل کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا گیا۔ آپ سورہ مریم اٹھائیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے حبیب اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ کانا صدیقا نبیا، کہ بے شک وہ اللہ کے سچے رسول تھے، اللہ کے سچے رسول تھے۔ دوسری آیت اسی سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اے حبیب اپنی اس کتاب قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ کانا صدیقا نبیا، کہ بے شک وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو تھے کہنے سے ایمان بچتا ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کو اللہ کا رسول ہے کہنے سے ایمان بچتا ہے۔ انہیں تھے نہ کہیں تو ایمان سلامت نہیں رہتا، اور حضور کو ہے نہ کہیں تو ایمان سلامت نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا حضور کے ذکر کے لیے کانا کی ضمیر نہیں لگائی، اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں ہر کسی کے لیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضور کے لیے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے تعارف کے بعد محبوب کے غلاموں کا تعارف کروایا، اور فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ لوگ جو آپ کی معیت پا گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جس کی نسبت انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ بھی تیرے ساتھ ہو، جس کے ساتھ تیری نسبت جڑی ہوئی ہو، فرمایا مجھے اس کی بھی قرآن میں قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العزت دریغ نہیں کرتا۔ فرمایا والذین ماہو، محبوب وہ جو ڈائریکٹ آپ کے خون سے جڑ گئے، آپ کی نسبت پا گئے، فرمایا وہ مصطفیٰ کی معیت والے ہیں۔ جو خون سے نسبت پائے وہ مصطفیٰ کی معیت والے ہیں، اور فرمایا جو خون کے ساتھ تو منسوب نہیں ہو سکے لیکن میرے محبوب کے قدموں سے لپٹے رہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین معہ، وہ بھی مصطفیٰ کی معیت والے ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ تو اس معیت مصطفیٰ میں دونوں جمع ہو گئے،
ایک وہ تھے جنہیں خون رسول سے معیت ملی، وہ بھی والذین معہو میں داخل ہوئے، اور ایک وہ تھے جو خون کے ساتھ تو نسبت نہ پا سکے لیکن ہمہ وقت حضور کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ہمہ وقت حضور کے پاس رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین معہو، اور جو تیری معیت پا گئے۔ اب اس معیت میں دونوں جمع ہو گئے، گھر والے بھی اور در والے بھی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد صرف در والے ہیں اور گھر والے۔ جو جس وقت مصطفیٰ کی معیت میں آیا، چاہے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں ہوا، وہ معیت مصطفیٰ اس کو مل گئی۔ بولیے معیت مصطفیٰ اس کو مل گئی، اور وہ والذین معہو میں داخل ہو گیا، چاہے اسے گود میں معیت مصطفیٰ نصیب ہوئی، وہ بھی معہو میں داخل ہے۔ اور والذین معہو، تو جب معہو سے مراد حضور کی کل اہل بیت بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کے کل صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی معہو میں آ گئے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو محبوب کی معیت والے ہیں، سنگت والے ہیں، ان کے دو کردار ہیں۔ بولیے ان کے کیا ہیں؟ دو کردار ہیں۔ وہ دو کردار بھی قرآن نے بیان فرمائے، چھوڑ دو بیٹھ جاؤ، وہ دو کردار بھی قرآن نے بیان فرمائے۔ وہ دو کردار کیا ہیں؟ پہلا کردار یہ ہے کہ یہ جو حضور کی معیت والے ہیں، یہ اپنی ذات کی وجہ سے نہ کسی کے دشمن ہیں، اور نہ ہی یہ اپنی ذات اور مفادات کی وجہ سے کسی سے پیار اور محبت کرتے ہیں، بلکہ جو پیچھے ذکر ہوا کہ جن کی معیت والے ہیں، اسی رسول کی خاطر قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، کہ یہ اس کے دشمن ہیں جو مصطفیٰ کا دشمن ہے، اور رحماء بینہم، جو محمد سے دل جوڑے رکھتا ہے، قرآن نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ رحم دل ہیں۔ ان کی رحم دلی بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور ان کا آپس میں تفاوت اور ان کی آپس میں موافقت اور محبت اور مطابقت بھی رسول محتشم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ دشمنان اسلام پر اور دشمنان مصطفیٰ پر، کفار پر قرآن نے کہا کہ سخت گیر ہیں، اور سخت گیر اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں۔ اور ہم آج کل جس دور میں وقت گزار رہے ہیں، ہم اپنے مفاد کی وجہ سے ہی کسی کے دشمن ہوتے ہیں اور اپنے مفاد کے وجہ سے ہی کسی کے دوست ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام جن کا تعارف قرآن نے کروایا اور کہا کہ جہاں ان کے کئی تعارف ہیں، وہاں ان میں ایک تعارف یہ بھی ہے جس کی انفرادیت ہے کہ باقی امت سے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کی وجہ سے نہ کسی کے دوست ہوتے ہیں نہ دشمن ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔